آج ہم آپ کو مختلف اشیاء میں ملاوٹ پکڑنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سرخ مرچ ملاوٹ شدہ ہے۔ شہد، روئی میں شہد کو بھگوئیں اور اب اس روئی کو آگ لگائیں۔ اگر بآسانی آگ لگ جائے تو شہد خالص ہے، اور اگر چڑ کی آواز آئے تو اس میں ملاوٹ ہے۔ ناریل کا تیل، اس تیل کو فریج میں رکھیں، جو چیز جم جائے گی وہ ناریل کا تیل ہے، اور جو مائع رہ جائے گا وہ ملاوٹی اجزاء ہیں۔ سوکھا دھنیا، اس مثالے میں اگر چورے کی ملاوٹ کے بارے میں جاننا ہو، سوکھے دھنیے کو پانی میں ڈالیں، جو چیز بھی پانی کے اوپر ابھرے گی وہ چورا ہوگا۔ دودھ، اگر دودھ میں ڈٹرجنٹ کی ملاوٹ جاننا ہو تو 10 ملی لیٹر پانی اور 10 ملی لیٹر دودھ لے کر ملائیں، اور اگر دودھ پر جھاگ آ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دودھ میں ڈٹرجنٹ کی ملاوٹ ہے۔ زیرہ، اگر آپ زیرہ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پیسیں یا رگڑیں اور آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ ثابت کالی مرچ، اگر ثابت کالی مرچ چمکدار ہو اور اس میں سے کیروسین آئل کی بدبو آ رہی ہو تو یہ ملاوٹ زدہ ہے۔ سیب، کچھ لوگ سیب کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر پالش کرتے ہیں، اگر سیب کے کاٹنے کے دوران اس کے اوپر سے سفید چیز اترے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر ایپل ویکس لگایا گیا ہے۔ ہلدی، یہ مت سمجھیں کہ آپ ہلدی کی جڑیں استعمال کر کے خالص ہلدی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ملاوٹ زدہ ہو سکتی ہیں۔ ہلدی کی جڑوں کو کاغذ پر رکھیں اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں، اگر کاغذ پیلا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہلدی کی جڑیں جیلی ہیں۔ چائے میں ملاوٹ جاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور اگر پانی کا رنگ براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ دار چینی، ثابت دار چینی کی ڈنڈیوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر توڑیں، اگر آپ کے ہاتھ رنگ دار ہو جائیں تو یہ ڈنڈیاں ملاوٹ زدہ ہیں۔ گوشت کو مکھیوں سے بچانے کے لیے اگر ململ کے کپڑے کو سرکہ میں بھگوئیں اور نچوڑ کر گوشت پر ڈھانپ دیں تو مکھیاں نہیں آئیں گی۔ مرتبان میں بو، کانچ کے مرتبان سے لہسن اور پیاز کی بو دور کرنے کے لیے اسے دھو کر سکھا لیں، پھر ایک اخبار کو پھاڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر مرتبان کے اندر رکھ دیں، ڈھکن اچھی طرح بند کر دیں، دوسرے دن بدبو ختم ہو جائے گی۔ جلا ہوا سالن تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورے سالن میں بو پڑ جاتی ہے، اگر کبھی ایسا ہو تو جس دیگچی میں سالن جلا تھا اس میں سے نکال کر صاف دیگچی میں ڈالیں اور پھر سالن کی مقدار کی مناسبت سے تھوڑا دودھ ڈال دیں، تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹوٹکا بھی میرا آزمودہ ہے۔ پیاز کی بو ختم کرنا، ہاتھوں سے پیاز کی بو دور کرنے کے لیے ذرا سا ٹوتھ پیسٹ مل لیں، بو دور ہو جائے گی۔ پیاز کی بو دور کرنے کے لیے کسٹرڈ آئل سے ہاتھ اور سبزی کے تختے کو رگڑیں۔ بالٹیاں صاف کرنا، غسل خانے کی بالٹیاں صاف کرنے کے لیے مٹی کا تیل اور واشنگ سوڈا مل دیں، تھوڑی دیر بعد گرم پانی اور واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ دھات کی بالٹیوں کو زنگ سے بچانے کے لیے نیچے سے صاف کر کے رکھیں، پانی میں نہ چھوڑیں، الٹا کر کے دھوپ میں سکھا لیں۔ پیاز کے تھیلے، برتنوں کی صفائی کے لیے یوٹیلیٹی سٹور میں پیاز جن جالی دار تھیلوں میں ملتا ہے وہ تھیلا برتن دھونے کے لیے بے حد عمدہ رہتا ہے۔ ایک تھیلا بہت عرصے چلتا ہے اور تھوڑا سا بھی واشنگ لیکوڈ یا پاؤڈر لگائیں تو یہ خوب جھاگ دیتا ہے، اسے دھو کر رکھ دیں تو فوراً خشک بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کپڑوں کے حصے کاٹ کر برتن صاف کرتے ہیں، اس میں ایک تو بو پڑ جاتی ہے اور دوسرا وہ لیس دار سی بو پیدا ہو جاتی ہے اور برتن دھونے میں صحیح بھی نہیں رہتی۔ اب تو قسم قسم کے برتن دھونے کے اسفنج اور پیڈ وغیرہ ہیں، مگر یہ مفت کا پیڈ یعنی پیاز کا تھیلا بہت کارآمد اور دیر پا رہے گا، آزما کر دیکھیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچانے کے لیے 1 تولہ کچا سہاگا، 1 تولہ پھٹکڑی، 1 تولہ گندک لے کر پیس لیں، اس میں پیٹرولیم جیلی ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں، چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ پیٹ کے جملہ امراض روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا بلا ناغہ استعمال کریں۔ دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل معتدل مقدار میں استعمال کریں۔ ہچکی
روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں، زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے۔ پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیے، اسے پھر زخم پر لگائیے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا یا لوکی کدو کش کر کے اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ سر کے زخم اور خارش دور کرنے کے لیے نیم کی نمولیاں پیس لیں، پانی میں ملا کر گاڑھا لیپ بنا کر رات کو بالوں میں اچھی طرح لگائیں۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیے، پھر پودینے کے پتے، لہسن کے 2-4 ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلاد استعمال کریں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ حاملہ عورت کی بے چینی ختم۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے عورت کو چاہیے کہ آملے کا مربع صبح شام 5 سے 10 دانے استعمال کرے، اسے بھوک بھی لگے گی اور بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: مربع دھو کر استعمال کرے، شیرے والا نہیں کھانا۔ یاد رکھے ادویات یا اینٹی بایوٹکس میٹھی گولیاں ٹافیاں نہیں ہیں، ان کا نقصان بھی ہے، اس لیے خود کو بچائیں اور بہترین خوراک پر توجہ دیں۔ بچوں کے لیے گھر میں سیریلیک بنانے کا طریقہ: 1 کپ مونگ کی دال اور 1.5 کپ چاولوں کو اچھی طرح بھگو کر 2 گھنٹے کے لیے خشک ہونے دیں، پھر 20 منٹ کے لیے روسٹ کریں۔ اب ان کو مکسچر میں ڈال کر باریک پاؤڈر تیار کر لیں، پھر جب بچے کو بھوک لگے تو 2 چمچ پاؤڈر اور 10 سے 15 منٹ کے لیے گرم پانی میں پکائیں اور بچے کو کھلائیں۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 سے 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ ملا کر شامل کر دیں، سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ کافور کو ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر سونے سے قبل بالوں پر لگائیں، آپ کو جلد بالوں کے گرنے سے نجات مل جائے گی۔ گلاب جامن گھر میں بنانے کے لیے آپ میدا، ڈبل روٹی کا چورا، مکھن، گھی اور سوجی 1 کپ بھنی ہوئی اچھی طرح مکس کر کے دودھ ڈال کر رکھ دیں اور پھر اس کی گول بالز بنا کر فرائی کریں، یہ بہترین بنیں گے۔